بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولوا للناس حسنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم پچھلی ایک میں تقریباً بات کرتا رہا، بات کرتے کرتے وہ لائن ٹوٹ گئی اور تقریر جو ہے ادھوری رہ گئی۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان میں خاص طور پر پہلو چاروں خلفاء، جن کو ہم چار یار بھی کہتے ہیں، اور ان کی حکومت کو خلفائے راشدین کی حکومت کہتے ہیں۔ ان میں حضرت حسن 6 مہینے جو انہوں نے حکومت فرمائی وہ بھی شامل ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے اس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، اہل تشیع اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلے مصلی آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو خود سونپا ہے۔ پھر ایسے باتیں شیئر کر دیتے ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ حضرت علی کی یہ شان ہے تو انہوں نے اس کو دے دینا چاہیے، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد دے دینا چاہیے تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس تو حضرت ابو بکر صدیق تھے ہی نہیں، وہ تو مسجد میں بیٹھے تھے۔ پاس تو تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، حضرت فضل ابن عباس، حضرت عباس، 3 آدمی یہ پاس تھے۔ ان میں سے فضل کو زیادہ جو چھوٹے تھے، حضرت عباس کے بیٹے تھے، ان کو زیادہ تر بھیجا جاتا تھا کہ جاؤ مسجد میں پیغام پہنچاؤ۔ حضرت علی موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، شیعہ کو پتہ ہے، شیعہ کو حضرت علی موجود ہیں، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو امامت کے لیے نہیں بھیجا، بجا تو امامت کروا۔ حضرت علی علم میں ہم سب سے، بلکہ تمام صحابہ سے افضل اعلیٰ آقا علیہ السلام نے جنہیں باب العلم کہا، ہم ان کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں؟ علم میں افضل، شان میں افضل، لیکن نبی علیہ السلام وہ تو دشے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو افضل سمجھتے تھے۔ جتنا مرضی کوئی صدیق اکبر کے خلاف کیا کہتے ہیں، چلو میں آسان لفظ میں نا بکواس کرتا رہے، نبی علیہ السلام نے منتخب فرما دیا کہ امامت کہو صدیق کو کرے، مصلی سنبھالے۔ اب نہ تو اعتراض حضرت علی کو رہا، نہ اعتراض صحابہ کرام کو رہا، اتحاد ہو گیا، اتفاق ہو گیا۔ پہلے دن حضرت آقا علیہ السلام بھی عصر کی نماز کے بعد تشریف لگے مسجد میں، اور حضرت فاضل ابن عباس، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کو کندھوں پہ سہارا دے کے مسجد میں لے گئے۔ آقا علیہ السلام مصلی پہ بیٹھ کے حضرت صدیقہ پر کھڑے رہے، اشارہ فرمایا آقا علیہ السلام نے، نماز ہو گئی، بعد نماز آقا علیہ السلام آگے بیٹھ کے نماز پڑھتے رہے، حضرت صدیق اکبر کے پہلو میں آقا علیہ السلام امام فرماتے رہے، صدیق اکبر پیچھے ان کے پڑھتے رہے، صحابہ کرام ان کی امامت کی تائید کرتے رہے۔ اس سے بڑی تائید کیا ہے کہ آقا علیہ السلام خود مصلی پہ موجود ہیں، صدیق کو بھی رکنے کا حکم دے دیا۔
صحابہ کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ صحابہ کرام کے لیے بہترین ان کا کیا رہنما ہے صدیق اکبر، جن کا نہیں ہے وہ آج بھی بکواس کرتے رہیں گے۔ پہلا امام صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام نے بنا دیا۔ اہل تشیع کی کتب میں یہ درج ہے، یہ عظمت درج ہے، یہ عقل اسلام کا فرمان درج ہے، پھر صدیق اکبر کے خلاف رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے منتخب کیے ہوئے بندے کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، لیکن انہوں نے گویا نبی علیہ السلام کو ہی تسلیم نہیں کیا۔ کئی روایات میں ہے نا، وہ صحیح لوگ نہیں کہتے یا کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں کہ یہ چاہتے تھے کہ صدیق اپنا نبی علیہ السلام کے پاس جبریل کیوں گئے ہیں، وہ تو علی کے پاس آنا چاہیے تھا، ان کو علی کو نبوت دیتے۔ تو نبی علیہ السلام نے بعد میں کہا بھی ہے نا کہ اے علی تیری اور میری نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ عظمت تیری علی بڑی ہے، بڑی عظمت ہے، اور محبت اور رفعت اور انسیت میں آپ کی انسیت ایسی ہے جیسے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی آپس میں انسیت تھی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ نبی کی شان سے آپ کم ہیں، نبی نہیں ہیں آپ، نبی کی شان سے کم ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ تو نبی نہیں ہے، تو نبی کی شان ہی نہیں مان سکتا۔ انہوں نے سید المرسلین علی کو مان لیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اپنی ڈسلے اصول کافی، وہ کہتے 17,000 آیات مقدسات ہیں، موجودہ قرآن کی 6,349 ہیں، ان کے اصول کافی نے پھر غلط کہا، وہ کہتی ہے 6,666 ہے۔ اصول کافی کا وہ عبارت آج تک مشہور ہے، جہل لوگوں نے وہی فگر یاد رکھا ہے، 6,666 یہ اصول کافی کی غلط کیا کہتے ہیں شماریات ہے۔ قرآن پاک کی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 113 بسم اللہ ملا کر 6,349 آیات مقدسات ہیں۔ اصول کافی نے 6,666 بھی غلط لکھا اور 17,000 بھی غلط لکھا، اس عبارت کو لیے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن ناقص ہے۔ جب قرآن ناقص ہے تو ان کی تو جو قرآن سے دلیل دیں یہ غلط ہے۔ قرآن کی دلیل تو وہ دے گا نا جو قرآن پہ عمل کرتا ہے یا قرآن پر اس کا ایمان ہے، یا کافر دے گا۔ یہ مسلمان اپنے کو کہلا کے قرآن کی دلیل تو دے ہی نہیں سکتے۔ قرآن کو جب سمجھتے ہی ناقص ہیں تو کافر سن کے، یہودی سن کے، عیسائی سن کے وہ بھی کہیں گے قرآن تو تمہارا ناقص ہے، تم قرآن سے کیا دلیل دو گے جب قرآن ہے ہی ناقص۔ اور آج تک سائنسدانوں نے قرآن پاک کو جھوٹا کرنے کی کوشش کی، قرآن کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی، جلانے کی کوشش کی، لیکن قرآن کی عظمت اللہ تعالیٰ نے اسی طرح برقرار رکھی ہے، برقرار ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا ان میں دیکھ آتش پرستی آج تک مشہور ہے، آتش پرستی آج تک موجود ہے کہ آگ کو جلا کر اس کی کولے رکھ کر اس پر اپنا ماتم کرتے ہیں۔ کہاں امام حسین نے آگ جلا کر اس اوپر ماتم کیا تھا؟ یہ کرتے ہیں۔ یہ چونکہ ایرانی آتش پرست تھے، آتش پرستی پھر علی کا مچ لگا دیتے ہیں، گرمی ہو یا سردی ہو ایک بڑا سا موٹا لکڑ کا لگا کے نا اس کو آگ لگا دیتی ہیں، وہ ان کی امام بار کے پاس لگا ہوتا ہے، اس کی راکھ اٹھا کے لے جاتے ہیں تبرک کے لیے کہ علی کا مچ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی کو آتش پرست تھے، انہوں نے حضرت علی کو آتش پرست بھی بنایا ہوا ہے۔
یہ مانیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، لیکن لوگ جو دیکھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا بھائی۔ اب وہ آپ نے سنا نا علی جل جلالہ، شاید آپ صاحب نے سنا ہو، نہیں سنا تو پھر وہ کے بیانات نکال کے دیکھ لینا۔ تو جب حضرت علی کو انہوں نے ایسے القاب دے دیے جو اللہ کی ہیں، تو یہ القاب دینے والے کون ہیں؟ اہل تشیع، اہل تشیع، اہل تشیع۔ مسلمان رہنا ہے تو حضرت علی کو اللہ کا ولی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصی مانو، وصی بھی ایسا جو تینوں خلفاء کے ساتھ محبت کرتا تھا، تینوں خلفاء کے نام اپنے بچوں کے نام رکھتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اس نے ایک نئی کہانی سنا دی، وہ ایک جننی تھی، جننی کے ساتھ نکاح کر دیا، یہ اللہ یاری نے جننی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ جب تک حضرت علی زندہ رہے، ہے نا، حضرت عثمان عمر فاروق زندہ رہے تو وہ جننی کو سمجھتے تھے کہ یہ علی کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے لا یامیہ، یہ خود اتنا پڑھا لکھا بندہ جس کو تم کہتے بڑا جناب آج کا بڑا ذہین فطین آدمی ہے، تو یہ جننی کا حوالہ دے کے ذہین فطین بندہ ہے، حضرت علی کی بیٹی کا نکاح نہیں مانتا، جننی کا بھی مانتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بھلا ذرا دیکھ کے، سن کے، اور اپنا خود پڑھو، اس بات کو علم حاصل کرو کہ اللہ یاری کہاں کہاں جھوٹ بولتا ہے، کس جگہ ڈنڈی مارتا ہے، کہاں اس نے حضرت حضرت عثمان غنی حضرت صدیق اکبر کو کہاں اس نے کچھ کہا، پھر عمر فاروق کو کہاں سمجھتا ہے، عثمان غنی کو کہاں سمجھتا ہے۔ حضرت علی ان کو اچھا سمجھتے تھے، اسی لیے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے۔ اور یہ کافر سمجھتا ہے، جو کافر سمجھتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نیب کو، وہ خود مسلمان ہے، یہ خود کافر ہے۔ ہاں، مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ کہتا تھا ابو بکر صدیق چکلا چلاتے تھے، تو ان کے ساری، یہ حضرت ابو بکر صدیق کو تہمت لگائی نا، ان کی ساری عورتیں چکلے والی ہیں، ساری عورتیں چکلے والی ہیں، کوئی عزت والی شیعہ کی عورت کوئی نہیں۔ انی مناتے ہیں وہ شام غریبہ، انی رات مناتے ہیں، واللہ عالم بالصواب، مشہور یہی ہے کہ انی رات ہوتی ہے۔ انی رات میں کیا ہوتا ہے؟ جو مرضی ہے زنا کرو، ڈٹ کے کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مشہور ایسے ہی ہے، ایسے مشہور کب ہے، کیوں ہے؟ اس میں کچھ تو صداقت ہوگی نا۔ اب یہ سارا چکلا اور چکلے والیاں اہل تشیع ہوتی ہیں، اہل تشیع ہوتی ہیں، جس کا پاکستان میں تو جتنی ہیں بڑی کنجرییں فلموں والی، وہ ساری کی ساری اہل تشیع ہیں۔ اسی طرح بارہ بادشاہی محلہ، اس میں چلے جاتے ساری اہل تشیع ہیں، اہل تشیع ہیں۔ محرم میں بالکل مکمل ان کا بند ہوگا، اور وہ رو رہی ہوں گی، پٹ رہی ہوں گی، مجلسیں کر رہی ہوں گی۔ جب محرم ختم ہوا، رمضان کی کوئی انہوں نے تعظیم نہیں کرنی، رمضان پاک پر کوئی تعظیم نہیں، محرم میں تعظیم ہے۔ 10 دن کیا، پورا محرم ہی انہوں نے اپنا بند رکھنے، دروازے اپنے سب بند، لیکن نماز وہ بھی نماز ایک بھی نہیں پڑھتی، پٹنا۔ اور جتنی اہل ہے نا چکلے والی، آج انہوں نے صدیق اکبر پر تو تہمت لگائی نا، آج تو ان کے اوپر تصدیق ہے کہ اہل تشیع جو ہے نا وہ زیادہ چکلا یہی چلاتی ہے۔ ابو بکر صدیق کا کوئی چکلا نہیں تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساری عمر 27 سال کی عمر میں آپ ایمان لائے ہیں، آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب پی ہی نہیں۔ یہ کہتا ہے حضرت عمر فاروق شراب پی کر نماز پڑھائے، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی شراب پی ہی نہیں۔ پہلے ہی کہ کسی نے پوچھا بھائی عمر تو شراب کیوں نہیں پیتا تھا؟ کہتا میں اپنی عزت کا بڑا خیال رکھتا تھا، یعنی شراب میں آدمی بے عزت ہو جاتا ہے، بہکاوے میں آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق تو
زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتے تھے. اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر شراب پی نہیں، شریف آدمی رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں غنائیت عطا فرمائی تھی، سارا مال چھوڑ کے تو اسلام میں داخل ہو کے مدینے آئے. یہاں آ کر تجارت کی، تجارت میں بہت نفع ہوا. 100 اونٹ جو ہے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے، غلہ لے آئے، غلہ سارا تقسیم کر دیا. اللہ نے پھر عزت عطا فرمائی. تو عثمان غنی اسی لیے ان کا نام عثمان غنی ہے، کیونکہ بعد انسان ہے اس کے ہاتھ میں برکت بڑی ہوتی ہے. ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، اللہ نے غنا عطا فرمائی، مال جاتے رہے، تقسیم بھی کرتے رہے، اللہ کی راہ میں دیتے رہے، اللہ پھر مال دگنا چگنا کر دیتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دیر مرضی ہے، جسے مرضی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے بہکاوے میں آ کر خواہ مخواہ اپنا دین یا اپنا مذہب نہ چھوڑو. ہمارا مذہب عمری نہیں ہے، ہمارا مذہب صدیقی نہیں ہے، ہمارا مذہب عثمانی نہیں ہے، ہمارا مذہب رسولی ہے، رسول اللہ والا ہے. رسول اللہ نے جو کہا وہی ہم تک انہوں نے صحابہ نے پہنچایا، صدیق اکبر نے پہنچایا، عمر فاروق نے پہنچایا، ابو ہریرہ کے ذریعے پہنچایا، حضرت انس بن مالک کے ذریعے پہنچایا، حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے پہنچایا. ان کو تو تکلیف سب پر ہے. یہ تو کہتے ہیں سارے صحابہ گمراہ ہو گئے، مرتد ہو گئے، سوائے علی کے، سوائے 4 صحابہ ہیں، اسی طرح 4 عورتیں ہیں، ان کے علاوہ حضرت عمار یاسر ایک، ان میں حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت زید ہیں. یعنی 4 آدمی جو ہیں وہ مسلمان رہے، باقی سب مرتد ہو گئے. اسی طرح 4 عورتیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ وفات پہلے پا چکی. اچھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھی، انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال ہوا نا، انہوں نے غسل دیا تھا. صدیق اکبر کی بیوی نے، یہ کہتے جب فاطمہ الزہرا فوت ہوئیں تو ان کا جنازہ ہی صدیق اکبر نے خود پڑھایا ہے، ان کا جنازہ صدیق اکبر نے خود پڑھایا ہے. اور حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم نے ان کو کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں. اپنی بیوی کو بھیجا کہ جا فاطمہ الزہرا گزر گئی ہیں، ان کو غسل دے. یہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. یعنی کتنا بڑا جھوٹ ہے. حضرت اسماء بنت امیس ابوبکر صدیق کی بیوی تھیں. حضرت ابوبکر صدیق کو ان کو بھیجنے کے جاؤ فاطمہ الزہرا کو غسل دو، یہ کہتی ان کو پتہ ہی نہیں. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ. اسی طرح اور کئی جھوٹ بولتے ہیں، اعلانیہ جھوٹ. صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا. آپ دیکھیں گے بخاری میں یا مسلم میں یہ چیز مل جائے گی، ہو سکتا ہے ترمذی مل جائے. کسی جگہ مجھے تھوڑا سا یاد ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے، چلو پھر میں تحقیق کر کے پھر بتا دوں گا. لیکن یہ تو پکی بات ہے نا، حضرت اسماء بنت امیس نے فاطمہ الزہرا کو آخری غسل دیا، بالکل پکی بات. حضرت اسماء بنت امیس صدیق اکبر کی بیوی نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا ہے، آخری غسل انہوں نے دیا ہے. تو بہرحال ابوبکر صدیق کے گھر والوں کو پتہ تھا، ہر وقت باہر موجود تھے سارے لوگ. فاطمہ الزہرا وفات پا جائے، صحابہ کو پتہ نہ چلے، کتنا جھوٹ ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے. عمر فاروق موجود تھے، حضرت صدیق اکبر موجود تھے، حضرت عثمان غنی موجود تھے. سارے صحابہ کو پریشانی سی کہ فاطمہ الزہرا ہم میں آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹی تھی، وہ ہم سے وصال فرما گئی، چلی گئی. سارے لوگ موجود تھے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا. تو رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا تو پھر کیا ہوا؟ صحابہ کو پتہ ہے. اتنی بڑی شخصیت کا وصال ہو اور کسی صحابی کو پتہ ہی نہ ہو، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو یعنی ان سے انعاد رکھنے والا، ان سے دشمنی رکھنے والا وہ مشہور کرتا ہے کہ صحابہ کرام کو پتہ نہیں. ان کو پتہ تھا، سب صحابہ کرام علیہ رضوان نے
فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ پڑھا، صدیق اکبر نے پڑھایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کو امامت پہ کھڑا کیا، رات کو اٹھایا گیا تو رات کو پردہ ہوتا، پردہ آج ابھی رات کو اس بات کو لے کر رات کو عورتوں کا جنازہ اٹھانا زیادہ ثواب ہے، حضرت فاطمہ زہرا کی سنت ہے۔ اگر پردے میں دن کو بھی لے جایا جائے تو کوئی بات نہیں، جو اہل حرم ہے محرم ہے وہ اس کا منہ بھی دیکھ سکتی ہیں، ان کا خامد بھی منہ دیکھ سکتا ہے، وہ اس کے حرم میں ہے، ان کا خامد اس کو قبر میں اتار سکتا ہے۔ جہاں مشہور ہے کہ خامد ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود حضرت فاطمہ زہرا کو قبر میں اتارا، ان کی زیارت فرمائی، اتنی بڑی ہمارے پاس دلیل ہے۔ تو آدمی اپنی بیوی کا منہ دیکھ سکتا ہے، اس کے بچے دیکھ سکتے ہیں، اس کے بھائی دیکھ سکتے ہیں، اس کے سکے چچے دیکھ سکتے ہیں، اس کے سکے ماموں دیکھ سکتے ہیں، ان سب محرم رشتوں سے اس کو کوئی حرج نہیں، محرم رشتے اس کا منہ دیکھ سکتے ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی محرم تھی انہوں نے ان کی زیارت فرمائی، زیارت کی۔ حضرت امام حسن امام حسین ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے، وہ تو خود آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر مبارک میں اتارنے لگے تھے۔ ان کی قبر کی بڑی شان ہے، جنت البقیع میں وہ لیٹی ہوئی ہیں، سوئی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور حضرت حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم السلام اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ ان کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن باتوں سے خلفائے راشدین نے بھی رکنے کا حکم دیا، رکنے کی توفیق عطا فرمائے، جن باتوں کا کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے حضرت عمر فاروق نے تراویح کا حکم دیا، تراویح جاری ہے، لا روکتے رہو، لا کہتے رہو، جتنا مرضی کہتے رہو، تراویح جاری رہنی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے خلفائے راشدین کا کہنا میرا کہنا ہے۔ خلفائے راشدین نے کوئی اچھی بات کہی ہے اسے اپناؤ، تراویح اچھی بات ہے اپنائی جاتی ہے، قیامت تک اپنائی جاتی گی۔ یہ اختلاف ضرور رہے گا، کوئی 8 پڑھے گا تو کوئی 20 پڑھے گا، تو اہل حدیث بھی 8 پڑھتے ہیں اور اہل سنت 20 پڑھتے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ماشاءاللہ ڈٹ کے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، سناتے ہیں اہل تشیع کو۔ اللہ نے یہ توفیق ہی نہیں دی کہ رمضان میں وہ عبادت کر لیں، رمضان میں عبادت کروں نصیب ہی نہیں، جب نصیب ہی نہیں تو وہ تراویح کیسے پڑھیں گے؟ روزہ پتہ نہیں کیسے رکھ لیتے ہیں، وہ بھی آدھا گھنٹہ پہلے رکھ کے آدھا گھنٹہ بعد ہی چھوڑتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ پھر اتحاد نہیں، جب اتحاد ہی نہیں، نہ کوئی روزے کا ثواب، نہ کوئی سحری کا ثواب، اتحاد میں رہو، اتحاد میں برکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں اتحاد، متحد، متفق رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین، وما علینا الا البلاغ المبین۔